بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسد طور صاحب کے پاس آئے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایک اور ایک حملہ نہ صرف اسد طور صاحب پہ ہوا ہے مگر پاکستان میں آزاد صحافت پہ ہم اس حملہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد صحافت پہ بھی ایک حملہ ہے۔ اور انفارچونیٹلی یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، کہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہمارا کیپٹل میں اسلام آباد میں ہمارے صحافی اپنے آپ کے محفوظ نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کو گولی لگتا ہے، کسی کو اپنے گھر میں حملہ کیا جاتا ہے، کسی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس قسم کے حرکتیں جو ہے وہ ایڈوانس ممالک میں، جمہوری ممالک میں نہیں ہوتے ہیں۔ جس نے بھی اسد طور صاحب پہ یہ حملہ کیا، یہ بزدلانہ حملہ ہے، یہ آپ کا غیرت اور بہادری کا ایک پیغام نہیں بیچتا، یہ آپ کا بزدل ہونے کے پیغام بیچتا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا طاقت کا پیغام ہے، مگر یہ آپ کا کمزوری کے پیغام ہے، آپ کا انسیکیورٹی کے پیغام ہے، کہ آپ ایک اسد طور صاحب کا ولاگ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو اسلٹ ہے، یہ جو اسلٹ ہے فریڈم آف دا پریس پہ، اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں خود بطور چیئرمین نیشنل اسمبلی کا کمیٹی جو ہے ہیومن رائٹس پہ، اس ایشو پہ نوٹس لے رہا ہوں۔ فی الفور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیشنل اسمبلی کمیٹی آف ہیومن رائٹس کا میٹنگ ہوگا اسی فریڈم آف دا پریس کے ایشو پہ۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے ان کا بل ہے، وہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی جرنلسٹ کے تحفظ پہ انٹرسٹڈ ہے، اگر وہ واقعی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہاں اسلام آباد میں جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے اسد طور صاحب کے کیس کے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے اسد طور صاحب سے کہ وہ خود آ کے نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے اپنا کیس کا ڈیٹیلز لایا جائے۔ ہم PFUJ سے، پریس کے ادارے سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، تاکہ ہم اس ایشو کو نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیٹی پہ اٹھایا جا سکے، پارلیمان میں اٹھایا جا سکے، اور اس کا آگے کا لائحہ عمل ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بنائیں گے، اور حقائق ملک اور قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ جو بھی ان انسیڈنٹس میں انوالو تھے ان کے خلاف قانون استعمال ہو رہا پڑے گا۔ They have to be held accountable۔ اور جب تک ہم ان انڈیویجولس کو یا ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کریں گے، تب تک کوئی نہیں مانے گا کہ پاکستان میں آزاد صحافت ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم کو شرمندہ ہونا چاہیے، جو پوری دنیا میں جا کے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمارا صحافت تو برٹن سے بھی آگے ہیں اور ویسٹ سے بھی آگے ہیں، جب اس کے اپنے حکومت میں باقی صوبوں میں تو ضرور ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد کو اپنا کیپٹل کے جرنلسٹ کو تحفظ نہیں پہنچا سکتے، جہاں پوری دنیا کے ایمبیسیز بیٹھے ہیں، تو پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹ بول رہا ہے، کہ ہمارے وزیر انٹرنیشنل چینلز پہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان پہ آزاد صحافت ہے، اور جن پہ حملے ہو رہے ہیں، جن کے خلاف کیمپینز چل رہے ہیں، وہ تو صحافی ہی نہیں ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل ایک ان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے،
ہر پاکستانی کا حق ہے، جان کا تحفظ کا حق ہے، آپ کو روزگار کرنے کا حق ہے، اور آزادی کی صحافت اگر نہیں ہوگا، اگر جرنلسٹ کا تحفظ نہیں ہوگا تو کسی پاکستانی کا تحفظ نہیں ہوگا۔ اگر آج اگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے لائرز، پاکستان کے سول سوسائٹی جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کل جب ہم پہ ظلم ہوتا ہے، جب آپ کے ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوگا آواز اٹھانے کے لیے۔ تو ہم نہ صرف یہ سارے حملے کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر ہم جو پروپیگنڈا کیمپین اور کیریکٹر اسیسنیشن کیمپین اور فیک نیوز کا کیمپین اسد طور صاحب اور مختلف صحافی کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ فی الفور جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور ہم سب اسد طور صاحب کا بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حملہ سے اس کی آواز کو زیادہ طاقت ملے گی، زیادہ لوگ اسد طور صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے، رپورٹنگ دیکھیں گے، اور سچ کا آواز اس قسم کی ظلم کی وجہ سے کبھی نہیں دب جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔